صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر دنیا اور آخرت میں ذلتیں اور رسوائیاں بھیجی، ان لوگوں کے کردار کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن پر اللہ کی ذلتیں دنیا اور آخرت میں مسلط ہوں گی۔ سورہ الزمر آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئیں، ان پر بھی اللہ نے نبی بھیجے پر انہوں نے ان نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ اچھا، اس میں بہت ساری اقوام ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء آئے۔ یہ جو ہمارے ہاں لفظ مشہور ہے نا 1,24,000 نبی، سنا ہوا ہے نا آپ نے، یہ روایت ہی صحیح نہیں۔ جس روایت کے اندر یہ لفظ ہے نا وہ روایت سندن اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ ہاں، ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، اب ان کی ایگزیکٹ کوانٹٹی تعداد کتنی تھی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہزاروں تھے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے ہر قوم میں نبی بھیجا، لیکن 1,24,000 کا لفظ مقرر کر دینا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا آپ سے پہلے، ان میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبیوں کی ہزاروں اقوام تھی، حتیٰ کہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، ان پر ایک ایک دن میں 30 40 نبی شہید کرنے کا بھی جرم لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک گاؤں میں ایک نبی کو اللہ نے مبعوث کیا، انہوں نے انہیں شہید کر دیا، پھر دوسری جگہ پر، پھر ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہونا یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں مختلف نبیوں کا۔ اب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام مدین کے اندر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں گئے، وہاں پر جا کر وہ سارا ایک لمبا واقعہ ہے، بکریاں چرائی اتنے سال، پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا۔ ایک ہی وقت میں
دو نبی. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ان کا بھتیجا تھا سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے بھتیجے تھے، ایک ہی وقت میں تھے. ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف نبی بھی رہے ہیں. یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پہلے نبی ایک خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آخری نبی اللہ نے بھیجے، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے اے نبی آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا. جتنے لوگ ہیں آپ ان سب کی طرف بھیجے گئے اور آپ کے بعد نبوت ختم. تو کیا ہوا؟ فرمایا آپ سے پہلے بھی تکذیب کی ان لوگوں نے، جھٹلایا. فرمایا پھر ان پر عذاب آیا، ایسا اللہ کا کوڑا ان پر برسا من حیث لا یشعرون، یہ جانتے ہی نہیں تھے، بے خبر تھے پڑے ہوئے اپنی عیاشیوں کے اندر، بد معاشیوں کے اندر، اور اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے الٹ کے رکھ دیا. اللہ اکبر. فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ. ان پر دنیا میں بھی ذلتیں، رسوائیاں اللہ نے بھیجی. دنیا میں بھی ان کے لیے ذلتیں تھیں. یہ یاد رکھ لیں، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسے سکون کی زندگی نہیں جینے دیتا. بالکل. یہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، یہ جس نے ایپل فون بنایا، ایپل، وہ جب مرا ہے اس کا مالک، وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میرے پاس، وہ دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی تھی، سب سے امیر، جو چاہے خرید لے. وہ کہتا ہے میں نوکر، ملازم، دنیا کی امیوزمنٹس، چیزیں سب خرید سکتا ہوں، پر میں اپنے لیے صحت نہیں خرید سکا. اللہ اکبر. میں اپنے لیے زندگی کے چند دن نہیں خرید سکا، نہیں خرید سکا. تو کیا ہوا؟ یہ عذاب ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود آپ اتنے بے بس ہو کہ آپ اپنے لیے صحت نہیں، ڈاکٹر خرید سکتے ہو، صحت نہیں خرید سکتے. اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. میں نے ان پر دنیا میں بھی ذلتیں، رسوائیاں، کن پر؟ نوح علیہ السلام کی قوم. یا ربی قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یا اللہ میں نے دن رات انہیں پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جو دعوت دیتا یہ آگے بھاگتے تھے. میں نے اکٹھے الگ الگ ہر جگہ پر جا کر انہیں تبلیغ کی، پر یا اللہ یہ میری بات نہیں مانے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ میں گرا دیا، اپنے محسن کو، اپنے نبی کو آگ میں گرا دیا. لوط علیہ السلام کی قوم عورتوں کے ساتھ شادیوں کو چھوڑ کر مردوں جیسی بدبختی کے پیچھے پڑے. اللہ تعالیٰ نے کھنگر والے پتھر اتنے دن برسائے کہ ان کا کیما کر دیا، اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھا کر فرشتے کو حکم ہوا کہ بستی کو اوندے منہ نیچے گرا دو. یہ عذاب ہم نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. پھر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان پر کیا کیا ذلتیں آئیں. فرعون کو ڈبو دیا، پوری آرمی اس کی ڈبو دی. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کذب الذین من قبلہم، جنہوں نے آپ سے پہلے انکار کیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے دنیا میں بھی ان پر ذلت مسلط کی، آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائیاں ہیں. اور یہ لوگ علم کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے سمجھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا بعثت بالسیف، مجھے اللہ تعالیٰ نے تلوار دے کر بھیجا. مجھے اللہ تعالیٰ نے تلوار دے کر بھیجا. جب تک اسلام میں کفر اور تکبر کے خلاف تلوار چلتی رہی ہے، اسلام غالب رہا ہے. یہ یاد رکھ لیں میری بات. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر قربانیوں کے، بغیر جہاد فی سبیل اللہ، حقیقی جہاد کے اسلام غالب ہو جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا بعثت بالسیف،
مجھے تو اللہ نے تلوار دے کر بھیجا. کب تک؟ حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، جب تک کہ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت نہ کی جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لے کر آنا، لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکالنا، کفر کا خاتمہ. فرمایا مجھے تلوار دے کر بھیجا جب تک کہ لوگ ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت نہیں کرتے. اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ جب تلوار اور جہاد کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ ہی میرے بھائیوں ہم سب کے کاروبار آڑے آتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ تعالیٰ نے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے. نیزہ کا جو ہوتا ہے نا، جو لگتا ہے جا کے، انی جو ہوتی ہے. فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ نیزے کی انی کے نیچے. یہ کیا؟ رزق تو دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، فیکٹری میں ہے، پراپرٹی میں ہے، دنیا داری میں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی رزق کمانا حلال ہے، پر فرمایا میرا رزق اللہ نے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ بندہ تھا جن کو 7 دن کھانا نہیں ملتا تھا. لوگ سمجھتے مرگی کا دورہ پڑ گیا، میرے گردن پر رکھ کے وہاں پاؤں دباتے کہ شاید اسے ہوش آ جائے، وہ میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے وہ دن دیکھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب خالد ابن الولید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور بڑے بڑے صحابہ جب کفر کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو فرمایا اتنا مال غنیمت مدینہ منورہ کے اندر جمع ہوا کہ ہم نے کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا سونے کے پتوں سے بنا ہوا تخت لا کر ہم نے مدینہ میں جوڑا. لوگ جھولیوں میں، اپنی جھولیوں کے اندر زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا، سارے امیر تھے. اتنے اموال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے. کیسے؟ کہ ہم دنیا میں آگے بڑھتے چلے گئے، فتوحات ہوتی چلی گئی، اللہ سارا مال غنیمت ہم کو دیتا چلا گیا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے نام پر پوری سورت نازل کی ہے. اس کا نام ہے سورہ انفال. انفال کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کو. پہلی آیت اس کی کیا ہے؟ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کس کا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ انہیں کہہ دیں مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے. مال غنیمت تب ملتا ہے جب جہاد کے میدان سجتے ہیں. آپ نے دیکھا افغانستان میں، میں تھوڑی مثال تازہ دوں نا، بندے سمجھتے ہیں. پھر 350 جدید ترین لڑاکا طیارے کس کے بنے ہوئے تھے؟ امریکہ کے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں. یعنی اگر اس سارے سامان کا میرے بھائیوں موٹا تخمینہ لگایا جائے نا تو وہ 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتا ہے. پاکستان کا پورا قرضہ ہی 200-300 ڈالر ہے، 200-300 ارب ڈالر ہے. 1000 ارب سے زیادہ کا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ نہیں لے کے جا سکے. یہ ہے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ نیزے کی انی کے نیچے. جب تک نیزے کی انی، تلوار کی دھار آپ کی چلتی رہی، پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب رہا. آج دیکھ لو یہ جلوس نکل رہے ہیں جی، اس کے فرانس کے سفیر کو بے دخل کرو، امریکہ نے قرآن پاک کو جلا دیا، انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی، اللہ کے نبی کو دہشت گرد قرار دیا، ام المومنین عائشہ اور دیگر امہات المومنین رضوان اللہ علیہا ان سب کے بارے میں بکواس کیے، گندی فلمیں اور بے حیائی پر مبنی اس قسم کی چیزیں وہ نشر کرتے ہیں. ان کے اخبارات بار بار وہ چارلی ایبڈو کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے کوئی ایک ملک ان کے خلاف بولنے کو بھی تیار ہوتا ہے؟ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم بولیں گے تو ساری یورپین یونین ناراض ہو جائے گی. یہ وہ یورپین یونین ہے جن ساری یورپین یونین کو صلاح الدین ایوبی نے آگے لگا لیا تھا 70,000 مجاہدوں کے ساتھ. پر وہ 70,000 پتہ کون تھے؟ ان 70,000 کی بیویوں نے یہ بھیجا تھا کہ جا یا شہادت ہو جائے گی یا جنت میں ملاقات ہوگی. ان کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے بھیجا تھا، بیٹے یا فتح لے کر آنا یا شہید ہو کر آنا، تیسری کوئی آپشن نہیں.
اس آپشن کے ساتھ جب مسلمان نکلے گا تو فتوحات اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کو جلائے، لائیو میڈیا پر قرآن کو جلائے. پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی کی توہین کرے. یہ ہے یہاں اس حدیث کا مطلب. فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی. آگے بھی سنیں، فرمایا وجعل الذلۃ. یار سارے اردو میں لفظ ذلت. وجعل الذلۃ والصغار، فرمایا اس کے لیے ذلت اور چھوٹا پن ہے. صغار سے مراد صغیر چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا پن، پستی. وجعل الذلۃ والصغار، فرمایا ذلت اور پستی ہے اس کے لیے علی من خالف امری، جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی. اللہ اکبر. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ بھی سن لو، جو جس قوم کے پیچھے چلے گا وہ انہی میں سے ہے. جس قوم کے سٹائل، ڈریس اپ، طریقے اختیار کرو گے پھر تم بھی انہی میں سے ہو. یہ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر. سارا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. شرک کرنے والے پھر ان کے لیے کیا ذلتیں ہیں. فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن پھر ان کے لیے عذاب ہوگا ذلتوں والا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ. اور کہے گا اللہ تعالیٰ لاؤ نا تیرے شریک وہ کہاں ہیں سارے جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، جن کو تو معبود بناتا تھا، جن کو میرے علاوہ تو پکارتا تھا. بلا جن کی تجھے ضد تھی. کوئی آئے گا وہاں؟ وہ تو ساری مخلوق ہے بیچاری، وہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، وہ تو ساری اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے جن کو یہ رب کو چھوڑ کر پکارتے رہے، سجدے کرتے رہے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے رہے. اللہ کہے گا بلاؤ ذرا انہیں. کہاں ہیں تیرے وہ جن پر تجھے ضد تھی؟ اور پھر وہاں پر وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہوں گے، جو علم رکھنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک ان الخزي اليوم، آج کا دن کافروں کے لیے عذاب اور ذلتوں اور رسوائیوں کا دن ہے. آج کا دن کفر کرنے والوں کے لیے رسوائیوں کا دن ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ یہودی، یہ عیسائی، آج کل مسلمان بھی میرے بھائیوں یہی کام کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر من الجنۃ والناس تک قرآن کس کا؟ اللہ کا. بول دیا کرو اللہ کا. کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زیر زبر پر بھی شک تو کوئی نہیں نا. سارا اللہ کا اتنا ہی کلام ہے. پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ وہ لوگ تھے جو کتاب کا کچھ حصہ مانتے تھے، کچھ حصہ نہیں مانتے تھے. یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. مسجد میں پورا مسلمان، بیٹے کی شادی پر سارا اسلام چھٹی پر. قرآن پڑھتے ہوئے پورا مسلمان، گھر میں مرگ ہو گیا اسلام چھٹی پر. بینک میں گیا اسلام چھٹی پر. کسان ہے، اگر اس نے آڑتی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کسان چھٹی پر. سارے سودی کاروبار نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہم نے بعض کو مان کر بعض کو نہیں چھوڑنا، سارا پیکج لینا ہے. بھائی کلمہ پڑھا ہے نا آپ نے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غیر مشروط کس کی اطاعت کی ہے ہم نے؟ اللہ اس کے رسول کی. کوئی شرط تو نہیں نہ لگائی ہم نے کہ یا اللہ اتنا مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے. سارا اسلام یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں یہ آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
فرمایا جو کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ چھوڑتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يرون الى اشد العذاب. فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر ذلتیں ہوں گی اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کتاب کے کچھ حصے کو نہیں مانتے. اللہ کے نبی کی ایک بات مانتے ہیں، دوسری بات نہیں مانتے. پورا پیکج. اگر نہیں عمل کر سکتا، دیکھیں انسان ہے نا، کسی معاملے میں وہ عمل نہیں کر سکتا لیکن اپنے آپ کو کوسے ضرور، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ یہ تیرا حکم برحق ہے، میں غلط ہوں، میری غلطی ہے، میں نے گناہ کیا، میں نافرمان تھا، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں آئندہ عمل کروں گا. یہ رویہ ہے ہمارا. یہ کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی چیز لے لی اور باقی چھوڑ دی، اپنی مرضی کی لے لی باقی چھوڑ دی. یہ کام یہود و نصارہ نے اگر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے. پھر اسی طرح میرے بھائیوں وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر فتنے بپا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ لڑائی ہوگی جی، وہ لڑائی ہوگی جی، مسجدوں میں فتنے، آپس کی لڑائیاں، غیبتیں، چغلیاں، خباثتیں، شرارتیں. اللہ کا گھر مسجد جو ہے اس کے تقاضے ہیں. یہاں پر غیبت چغلی نہیں کرنی، یہاں پر کاروبار نہیں کرنا، یہاں پر گپ شپ دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے مسجد کے اندر کھانا یا بامر مجبوری سونا یا بیٹھنا جائز ہے، لیکن مسجد میں وہ کام ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا کام ہے. نماز، قرآن، تلاوت، ذکر اذکار، حلقہ جات علم کے، قرآن حدیث اسلام سیکھنے کے حلقے، درس و تدریس. فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. فرمایا ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. میرے بھائیوں ایک دور تھا جب ہمارا یہ مرکز بنانا، یقین کرے ساتھی موٹر سائیکل پر 2 بندے 3 بندے ساتھ بٹھا کر لاتے تھے، آؤ میں بھی اجر لوں. آج حالت یہ ہے ہم خود وقت پر آنے کو تیار نہیں. جمعے کا دن چھٹی کا ہونے کے باوجود میرے بھائیوں ہم خود وقت پر آنے کو تیار نہیں. کسی کو کیا لے کے آنا ہے؟ کیا یہ مسجد ہم سے سوال نہیں کرے گی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے آباد کرنے کے لیے کیا محنت کی؟ آباد کیسے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں. اللہ اکبر. تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں داخل ہوں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کہ مسجد میں کوئی آواز بلند نہیں کرنی، فتنہ برپا نہیں کرنا، غیبت چغلی نہیں کرنی، دنیا داری نہیں کرنی. اور فرمایا جو لوگ مسجدوں کو بے آباد کرتے ہیں یا مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، کیا عذاب ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائیاں ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار اللہ نے کیا ہے جو اللہ کے گھر مسجدوں کو برباد کرتے ہیں. پھر اسی طرح ذلتیں اور رسوائیاں کن کے مقدر میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہ سنن ابو داود کے اندر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے، جب تم سودی لین دین کرو گے. آج کل تو میرے بھائیوں سود اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے موبائل، چھوٹی چھوٹی آرنامنٹس، چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں لوگ سود پر لے رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش. حالانکہ وہ بٹنوں والا موبائل بھی اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس پہ گزارا کر. تجھے کس نے کہا ہے کہ حاضر ماڈل گاڑی نہ ہو تو میری چدراہٹ نہیں بنتی؟ کیا ہے بھائی، چھوٹی لے لو، اگر ہے تو چاہے تو جتنی بڑی لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سود در سود. فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ،
جب تم عینا یعنی سودی لین دین کاروبار نسبت پرسنٹیج یہودی مہاجن وہ سارا سلسلہ جب تم اس کے اندر پڑ جاؤ گے. یہ دیکھ لو آج کل حکومت نے بھی نکلا کامیاب نوجوان پروگرام. مجھے یہ بتائیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے بھی کوئی نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے؟ بے وقوف ہوئے ہوئے ہیں. کامیاب نوجوان پروگرام سارا سودی قرضہ. مکان بناؤ سودی قرضہ. ہم 20 لاکھ دیتے ہیں کاروبار کر. مجھے یہ بتائیں جو سود پر 20 لاکھ لے کر تو کاروبار کرے گا اس میں پہلی شک کیا شامل ہو گئی کہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. برکت ختم, رحمت ختم, دعا قبول نہیں ہوگی. تو جتنے دل چاہے ہاتھ اٹھائے اس میں سے صدقہ کرے گا. ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے, اللہ ناپاک چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. کام ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ کامیاب نوجوان پروگرام. وہ انہیں چاہیے تھا مسلمانوں کو نیزے کی انی, مسلمانوں کو جذبہ جہاد, مسلمانوں کو اسلام کی تربیت کی طرف لگاتے. آئی ایم ایف نے دیکھ لو گلا گھونٹا ہوا ہے. 3 مہینے ہو گئے, یہ تاریخ میں پہلی بار ہے 3 مہینے ہو گئے ہمارا وفد جا کر وہاں بیٹھا ہے. $1 ارب کی بھیک ملے گی ان ظالموں کو. اور میرے بھائیوں اس $1 ارب کے نسبت آپ نے اتنا یہ مہنگا کرنا ہے, اتنا وہ مہنگا کرنا ہے. اگلی گرمیوں میں جو بجلی کے بل آنے والے ہیں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. گھر کے یونٹس 5-5, 6-6 روپے مہنگے. 10,000 سے کم بل تو ایک پنکھا یا ایک موٹر والے کا نہیں آئے گا. پاکستان پر معاشی حملہ میرے بھائیوں انہوں نے کیا ہے. یہ افغانستان کی سزا دینا چاہتے ہیں آپ کو. معاشی حملہ. اور اس معاشی حملے کا توڑ کیا ہے؟ یہ معاشی حملہ سودی ہے نا. آپ سود سے معافی مانگ کر اللہ کے نبی کی تجارت پر آ جائیں. اللہ رب العزت ان زمینوں سے آپ کو سب کچھ دے گا. مجھے یہ بتائیں یہ جتنے قرضے ملتے ہیں یہ کن کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہے ہیں؟ عوام کو کیا ملا؟ $120 ارب, وہ 50 کروڑ 2 کروڑ خاندانوں کو, وہ میرے بھائیوں 5,000 بھی نہیں بنتا. صرف اور صرف ڈرامے. اور ایک ممبر آف پارلیمنٹ اس کی سال کی تنخواہ 6-6 کروڑ, 200 لیٹر پیٹرول, 400-500 یونٹ بجلی, یہ وہ. بھائی مجھے یہ بتائیں تم اگر ممبر آف پارلیمنٹ بنے, تم مجلس شورا کے لوگ ہو جن لوگوں نے شورا میں مشورہ کر کے مسلمانوں کے لیے ملک کے لیے بہتری کرنی ہے, تو تم لوگ اگر کروڑوں کا نظام ہڑپ کرو گے اور اربوں کے حساب سے تنخواہیں خود اللہ کی قسم ان لوگوں کی جا رہی ہیں جو لوگ خود ارب پتی ہیں. ایک جج, یہ چیف جسٹس جو ریٹائر ہوتا ہے نا, 8 لاکھ روپے ماہانہ پینشن ہے اس کی. گھر الگ, نوکر الگ, چوکیدار الگ, سیکورٹی گارڈ الگ, بجلی الگ, پانی الگ, گیس الگ, پیٹرول الگ. وہ 20 لاکھ کا تو ایک وہ پڑتا ہے ہمیں. غریب جو ہے اس کی پینشن ہی نہیں ملتی. وہ ایک بابا ہمارے پاس آیا کہتا ہے میری سال ہو گیا میری پینشن رکی. میں نے کہا پینشن کتنی ہے؟ کہتا ہے 8,000. 6,000 کی کہتا ہے میری دوائیاں آ جاتی ہیں. وہ میڈیکل سٹور والا کہتا ہے لے آ بھی, ادھار دے جا رہا ہے, چلو پینشن ملے گی. روک دی. یہ مسئلہ وہ مسئلہ, فلاں ڈاکومنٹ لے کے آؤ, ان کی کوئی نہیں روکتا. پھر جناب جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, ہم آپ کے, آپ ہمارے, آپ ہمیں اسلام آباد میں پہنچا دیں, ہم آپ کو اسلام میں داخل کر دیں گے, ہمیں ووٹ دیں. ہمارے بندے پھر جی او ساڈی برادری ہے نا جی, آخر جی پھر جا کے انہوں نے ٹھپا لا کے آ جاتے. گند کا گند, گند در گند. اور میرے بھائیوں وجہ کیا؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ, مخالفت. کیا فرمایا؟ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم سودی کاروبار کرو گے, آگے سنیں, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے. بیلوں کی دموں کو کیا پکڑنا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے. ٹریکٹر, ٹرالی, کھیتی باڑی, کاروبار, فیکٹری, دکانداری, سوائے اس کے تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے آج؟ نماز کے لیے تو ٹائم نکلے گا تو پڑھیں گے, صدقہ ہوگا تو دیں گے, کچھ ڈنڈی ماریں گے, کچھ 2 نمبری کریں گے, کچھ مولوی غلط فتوے دے گا زکات سے بچنے کے لیے,
پچھلے دن میرے پاس ایک بندہ، اس کی بڑی زمین ہے، اللہ نے اسے دی ہوئی 4-5 مربے، اب اس کو شیطان نے کیا وہم ڈالا ہوا تھا، عشر سے بچنے کا کوئی راستہ نکلے. مجھے کہتا جی یہ خرچے بھی ساڈے ہو گئے تو پھر انج بھی ہو گیا تو انج بھی. میں نے کہا بھی اللہ نے تمہیں ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ 2021 میں کیا خرچے ہوں گے اور 1000 سال پہلے کیا خرچے ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے، فرمایا تیری زمین اگر بارانی ہے، صرف بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے، تو جا، پھر تجھے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، کیونکہ تیرا تو لگا ہی کچھ نہیں، نہ تیرا ڈیزل، نہ تیرا پیٹر، نہ تو نے آبیانہ دیا، نہ تو نے کچھ دیا، بس بارش ہوئی، تیری زمین سے ساری کھیتی ہوگی، تو نے 10واں حصہ عشر دینا ہے، 10%. دوسرا آیا جس نے ڈیزل لگایا، جس نے خرچ کیا، فرمایا تیری حالانکہ اس نے بھی بارشوں سے فائدہ تو اٹھایا ہے نا، بارشیں تو اس نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن اس نے ساتھ کچھ اخراجات بھی کیے، پیٹر بھی چلایا، نہروں کو آبیانہ بھی دیا. فرمایا ٹھیک ہے، تجھے یہ ڈسکاؤنٹ ہے کہ تو نے آدھا عشر دینا ہے، 20واں حصہ. کتنا؟ 20واں حصہ، 5%. اور پھر یہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا بھائی اگر تیری 16 من سے کم ہے، تیرا باجرا، تیری گندم، تیری مکئی، تیرا چاول، تیری جو بھی فصل ہے، اگر 16 من سے کم ہے، تجھ پر کوئی عشر نہیں، تو غریب ہے، تو غریب ہے. ہاں اگر تیری 16 من سے زیادہ ہے، پھر تو ایک ایک دانے کا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام. تو اس دن، جس دن تیرا ڈھیر لگے گا نا تھریشر کا، اس وقت سب سے پہلے اپنے مالک کا حق نکال، پھر مارکیٹ میں لے کے جا. اب وہ جناب بحث کر رہا ہے، یہ ہے جی، وہ ہے جی، خرچہ ہے جی. میں نے اسے حدیث بھیجی، سارا بھیجا، تو میرے بھائی جو ہمارا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے پھر بھی پورا عشر نہیں دیا. اب دیکھ لو، تو نے ایک دانہ گرایا تھا، 7 کس نے بنائے، 100 کس نے بنائے، 700 کس نے بنائے؟ اوہ یار بولو تو صحیح، اللہ نے. آپ کی کیا اس میں کاریگری ہے؟ تیرا ایک دانہ جو تو نے 1,00,000 گرائے تھے، اللہ سارا خراب کر دے، تو کچھ کر سکتا ہے؟ دنیا کی دوائیاں، کھادیں، یوریا ڈال لے، کچھ نہیں ہوگا. اور جو رب ایک کا 700 تجھے دے رہا ہے، اور وہ رب کہتا ہے کہ صرف 5واں یا 10واں حصہ مجھے دے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مجھے دے، اور حالانکہ دینا کس کو ہے؟ غریبوں کو. جو مصرف زکوٰۃ کا ہے نا، غربا کا، وہی مصرف عشر کا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ غریب، کمزور، روٹی سے مجبور مسلمان، بڑے کسان کی گندم اس کے گھر میں جائے، وہ سارا سال اپنی روٹی پکا کے کھائے. یہ رب کا قانون ہے. جو اسے توڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اولے آئیں گے، پھر سیلاب آئیں گے. اگر وہ بھی نہ آئے، تیرے گھر سے کینسر کا مریض نکلے گا، عذاب آئے گا، نقصان ہوگا، تیری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، تیرے گھر کی نیہیں بیٹھ جائیں گی، تجھے مسائل بنیں گے. تو اگر 5 لاکھ بچائے گا، پھر تیرے 10 لاکھ لگتے ہیں، پر بندہ سوچتا نہیں. اور جو رب کی راہ میں بالکل پورا حساب کتاب کر کے بالکل رب کو، یا اللہ یہ تیرا حق ہے، میں اس سے زیادہ دیتا ہوں، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بیماریوں سے محفوظ، مسلوں سے محفوظ، فتنوں سے محفوظ، مسائل سے محفوظ اللہ بچا لیتا ہے. اللہ فصل کو بچا لیتا ہے. دیکھ لو ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، یہ جنوبی پنجاب ہمارے میں ٹڈی دل آیا نا، ٹڈی دل نے میرے بھائیوں سندھ، جنوبی پنجاب کی مربوں کی مربے میرے بھائیوں زمینوں کو اور وہاں کی فصلوں کو تہس نہس کر دیا. وہاں بھی کچھ ایسے اللہ کے بندے موجود تھے جن کی فصلوں کو نقصان نہیں ہوا، اللہ نے موڑا ہی نہیں اس طرف. تو سوچ یہ بیدار کرنی ہے کہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، ہم نے صرف بیلوں کی دموں کو پکڑ کر صرف دنیا داری کے پیچھے نہیں لگ جانا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور وہ اپنی زراعت پر راضی ہو جائیں گے، اپنے کاروبار، دکان، اپنی ڈگری، اپنے آگے سے آگے بڑھنے پر راضی ہو جائیں گے. وَتَرَكْتُكُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیں گے. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان پر ذلت مسلط کر دے گا. کیا مسلط کرے گا؟ ذلت. جب یہ 4-5 بیماریاں ان کے اندر آئیں گی، سودی کاروبار، بیلوں کی دموں کو پکڑیں گے،
اپنی ذرات پر راضی ہو جائیں گے, جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے, سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا, لا ینزعہ, اللہ کہتا ہے میں اس وقت تک وہ ذلت اٹھاؤں گا نہیں, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تم اپنے دین پر واپس نہیں آ جاتے, اطاعت پر واپس نہیں آ جاتے, فرما برداری پر واپس نہیں آتے, اس وقت تک تمہارے سے وہ ذلت اٹھائی نہیں جائے گی. تو دنیا میں ذلت کب ملتی ہے؟ جب ہم ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, محترم بھائیوں بہنوں, جو جمعہ کی نماز کی فرضیت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ظہر کو ختم کر کے جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کی نماز عطا فرمائی. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو میرے بھائیوں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں نا, اس سے مراد ہوتا ہے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ. خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ جب دونوں ملیں گے تو آپ کا جمعہ مکمل طور پر ادا ہوگا. اگر خطبہ جمعہ رہ گیا, 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی, وہ اللہ قبول کرنے والا ہے, لیکن جمعے کا اجر اور فضیلت آپ نہیں پا سکیں گے. بالکل وہ خاص فضیلتیں, وہ خاص رحمتیں جو آپ کو ملنی تھیں, آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ آئے کام کرنے کے لیے, پوری دیہاڑ لگائی, پھر اوور ٹائم لگایا, لیکن آپ کو جو بنیادی تنخواہ تھی وہ مل گئی پر اوور ٹائم نہ ملا. جو خاص آپ کو چاہیے تھا, وقت بھی آپ نے لگایا لیکن آپ کو وہ نہ مل سکا. اگر 15 سے 20 منٹ قبل, ہم نے تو الحمدللہ پہلے 12:30 سے 1:30 ہم 1:15 اب نماز کھڑی کرتے ہیں. کیوں کہ یار اسے شارٹ کیا جائے, لوگ زیادہ سے زیادہ کم از کم پورا خطبہ سنیں, پورا سنیں گے, پورے ہفتے کی بیٹری چارج ہو جائے گی. ہماری پتہ کیا حالت ہے, مجھے سب سے زیادہ دکھ ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں ہوتا ہے جن کے گھر مرکز کے قریب ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہے میرے ان بھائیوں کی کہ جو مسجد کے ساتھ ہونے کے باوجود وقت پر نہیں آ سکتے. چلو کبھی کوئی مجبوری بن گئی وہ تو الگ بات ہے نا میرے بھائیوں, اس میں سستی نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ جو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر یہاں وہاں گھومتے اپنے کاموں کاروباروں میں محفوظ رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے جب خطبہ جمعہ شروع ہو گیا, اس کے بعد ہمارے لیے ایک ہی شق ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے نماز جمعہ ادا کر, اس کے بعد جا اللہ کا فضل تلاش کر, کوئی ٹینشن نہیں. اس دن کو قیمتی بنائیں, اس دن کو قیمتی بنائیں, وقت پر آئیں. امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے جب آپ آئیں گے تو آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا, گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. ہر جمعے ایک شخص اونٹ, گائے, بکری کی قربانی کا اجر لے کر جائے, اس سے خوش قسمت ہے کوئی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اجر گنتی میں نہیں, یہ میری سٹیٹمنٹ میں نہیں آتا, یہ میرے بینک میں نہیں آتا, یہ ایزی پیسہ جائز کیش کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا, یہ میری جیب میں نہیں آتا. آج مجھے اس کا احساس نہیں.
کل کو یہ سارے اکاؤنٹ دنیا کے بند ہو جائیں گے، پھر کون سا اکاؤنٹ چلنا ہے؟ پھر یہ نیکیوں والا اکاؤنٹ. پھر آپ نے کہنا ہائے کاش، ہائے کاش کہ میں وقت پر آیا ہوتا. آج میں نے یہ اسپیشل آفر ضائع کی. ایک حدیث میں بار بار سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. اور میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں جتنی حدیث پڑھی ہیں، اس حدیث سے زیادہ ثواب کی فضیلت کسی میں نہیں پائی. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، پیدل چل کے آئے، کسی کو تنگ تکلیف، یعنی جہاں سے گزرے السلام علیکم السلام، کسی کو تکلیف نہ دے، گردنیں نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، ممبر کے قریب آ کر بیٹھے اور پورے غور کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان. کیا فرمایا؟ فرمایا اسے ہر قدم کے بدلے، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. بالکل صحیح حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں. کرنا کیا ہے؟ اچھی طرح غسل، خوشبو، پیدل چل کے آئیں، ممبر کے قریب، امام کے قریب غور سے خطبہ سنیں. تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، آپ 1000 قدم چل کے آئے تو آپ کو کتنا عظیم اجر ملے گا. ایک قدم کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر. کتنی بڑی میرے بھائیوں بدقسمتی ہے اگر ہم اسے ضائع کر دیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے قریب کے بھائی بالخصوص اور باقی بھائی بالعموم وقت پر آئیں گے. 12:30 ہم نے 12:20 بھی نہیں کیا، 12:30 سے پہلے یار مسجد میں آؤ، 2 نفل پڑھو، آ کر 4 نفل پڑھو، 6 نفل پڑھو، قرآن کھولو، 11:30 آ جاؤ، سورہ کہف کی تلاوت کرو. کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ آپ اسے وقت دیں؟ کیا میرے مالک کا حق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کبھی قرآن بھی پڑھ لیں، 2 4 6 8 10 نفل بھی پڑھ لیں، جمعہ کے دن کو قیمتی بنائیں؟ کیا خوبیوں والے وہ لوگ تھے صحابہ کہ اشراق پڑھ کے، اللہ کی قسم اشراق پڑھ کے جمعہ کے دن مسجد میں تانتا بند جاتا. امام کائنات جب مسجد میں آتے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ میں جب آیا ہوں یہ بچے تھے اور 10-12 لوگ تھے. یہ المیہ ہے اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. آخر میں میرے بھائیوں اعلان کرنا ہے، یہ اوپر سیلنگ رہتی تھی، یہ الحمدللہ کام مکمل ہو گیا. مسجد کا جو اوپر والا حال ہے نا، وہ خواتین وہاں نماز پڑھتی ہیں اور وہاں ساتھ اسکول کا ادارہ بھی ہے، تو وہ کافی وہاں پر رنگ و روغن خراب تھا. ایک بھائی نے کچھ تعاون کیا، وہ کچھ رنگ و روغن ہوا، لیکن وہ تعاون کم تھا. تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا وہاں خرچہ. اندر کمرے، کافی زیادہ معاملات تھے، بجلی کے بورڈ ٹوٹے ہوئے، چیزیں پھر ظاہر ہے جب یوز ہوتی ہیں، جب بچے مدارس یا اسکولز میں ہوتے ہیں تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو وہ کام الحمدللہ مکمل ہوا ہے. بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی بھی اس کا کچھ دینا باقی ہے. یہ کام ہے، یہ بھی جاری ہے الحمدللہ. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے خواتین کے لیے بھی حال کم از کم صاف ستھرا ہو. وہاں پر کارپٹ تو نہیں ڈلے گا، لیکن وہاں ہم انشاءاللہ موٹی صفیں فوم لگا کر وہ رکھیں گے. اب صفوں کا معاملہ بھی ہے اور اس حال کے اندر ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ 25,000 روپیہ تو صرف رنگ کا دینا ہے، جو پینٹ کا خرچہ آیا ہے وہ بھی ہم نے دینا ہے، مزدوری الگ. اور جو جن بھائیوں نے تعاون کیا تھا وہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ تھا اور خرچہ 1.5 لاکھ کے قریب تھا. تو انشاءاللہ سب بھائی اس میں بھی تعاون کریں تاکہ خواتین کے لیے بھی صاف ستھرا اچھا ماحول ہم رمضان سے پہلے بنا لیں. کافی حد تک کام اوپر مکمل ہو چکا ہے، بس اب قرض ہی دینا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.